السلام علیکم یا ایھا الطلباء الاعزاء، مرحبا بكم في الدراسة. قد ترجمنا الدرس موضوعه محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كما يراه مفكر الغرب المنصفون. وقد ترجمنا المفكر الأول كارلايل، واليوم ندرس المفكر الثاني لورد هيدلي. لورد هيدلي يتحدث لورد هيدلي عن شخصية محمد صلى الله عليه وآله وسلم بن عبد الله باعتبارها المثل الأعلى. لارڈ ہیڈلے عبداللہ کے صاحبزادے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں اعلیٰ نمونہ ہونے کے لحاظ سے بات کرتا ہے. باعتبارها المثل الأعلى، اعلیٰ مثال ہونے کے ناطے، اعلیٰ نمونہ ہونے کے ناطے، کیونکہ قرآن نے بھی کہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تو اس لحاظ سے اس پہلو کو ڈسکس کرتے ہوئے لارڈ ہیڈلے گفتگو کرتے ہیں. ان للنبی العربی اخلاقا قویۃ متینۃ، بے شک اس عربی نبی کے عادات اور اخلاق پختہ اور خالص تھے. اخلاقا قویۃ متینۃ، سنجیدہ تھے، پختہ تھے، خالص تھے، قویۃ پختہ تھے، وشخصیۃ اور آپ ایک ایسی شخصیت تھے، وزنت ومحسنت ومحست کہ وزنت ومحست واختبرت فی کل خطوۃ من خطا حیاتہ، فی کل خطوہ ہر قدم میں، من خطا خطایات ہی آپ کی زندگی کے ہر پہلو، تمام جو آپ نے اقدامات کیے تھے ان میں سے ہر قدم پر اختبرت آپ کو آزمایا گیا، محست آپ کا امتحان لیا گیا، وزنت آپ کو تولا گیا. تو اس کا ترجمہ یوں ہوگا وہ شخصیتاً، اور آپ ایک ایسی شخصیت تھے، وزنت و محست واختبرت کہ جن کی شخصیت کو جو آپ کی حیات طیبہ کے ہر قدم اور ہر پہلو کو تولا گیا، آزمایا گیا، واختبرت اور امتحان سے گزارا گیا، فی کل خطوۃ من خطا حیاتہ، زندگی کے جتنے بھی پہلو تھے ہر قدم پر. ولا نقص فیہا علی الاطلاق، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں قطعاً کوئی نقص نہیں تھا، کوئی کمی نہیں تھی. وبما اننا فی حاجت نموذج کامل، بما اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ اننا فی حاجت، ہم کو ایک ایسی ہمیں ضرورت تھی، کس کی؟ نموذج کامل، ایک کامل نمونہ کی ضرورت تھی کہ جس کی ہم پیروی کر سکیں، جس کی اتباع کر سکیں، جس کو فالو کر کے اپنے آپ کو کامیابی کے راستے پر ڈال سکیں. تو ایک کامل نمونے کی ضرورت تھی، اس کی وجہ یہ بھی ہے. یفی باحتیاجاتنا فی الحیات، یعنی ایسے کامل نمونہ یفی جو پورا کرے باحتیاجاتنا ہماری ضروریات کو، فی الحیات زندگی میں. فشخصیت محمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المقدس تسد تلک الحاجہ، پس مقدس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تسد پورا کرتی ہے، تلک الحاجۃ اس ضرورت کو. فہی مرآۃ تعکس علینا التعقل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ایک آئینہ ہے، تعکس علینا جو ہم پر ارتکاب پذیر، دانش، یعنی تعکس علینا منعکس کرتی ہے، علینا ہم پر، التعقل دانش کو، عقل مندی کو، الرقیہ
ترقی پذیر عقل، والسخاء اور سخاوت، والکرم کرم، والشجاعت بہادری، والاقدام پیش قدمی، والصبر صبر، والحلم اور بردباری، والوداعت جسمانی آلام، والعفو والتواضع معاف کرنا، والتواضع عجز انکساری، والحیاء اور شرم و حیا، وکل الاخلاق الجوہریہ اور تمام جوہری اخلاق کو منعکس کرتی ہے۔ یعنی آپ کی جو حیات طیبہ ہے تعکس علینا، یہ ہم کو عطا کرتی ہے التعقل الراقی، ایک ترقی پذیر عقل، سخاوت، کرم، شجاعت، پیش قدمی، صبر، حلم، بردباری، وداعت جسمانی آلام کو برداشت کرنا، والعفو معاف کرنا، والتواضع عجز انکساری، والحیاء اور حیا، وکل الاخلاق الجوہریہ اور تمام جوہری اخلاق، التی تکون الانسانیت جو کہ انسانیت کی تکمیل کرتے ہیں، فی اسما صورہا ایک بہترین صورت میں، جو انسانیت کو ایک بہترین صورت میں تشکیل دیتے ہیں اخلاق، وہ سارے اخلاق آپ کی شخصیت سے منعکس ہوتے ہیں اور ہم ہماری طرف لوٹ کرتے ہیں، جن کو ہم فالو کرتے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَرَىٰ ذَلِكَ فِي شَخْصِيَّتِهِ بِأَلْوَانٍ وَزَّاءَةٍ اور یقیناً یہ سب کچھ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت میں روشن رنگوں میں واضح دیکھتے ہیں۔ لنرا ہم دیکھتے ہیں، ذالک یہ سب کچھ فی شخصیت ہے آپ کی شخصیت میں، بے الوان رنگوں کے ساتھ، وزاعت ایسے رنگ جو کہ روشن ہیں۔ وہذا مائیکل ہارٹ یہ مائیکل ہارٹ ہے، باحث امریکی مسیحی، باحث یہ محقق ہے، ریسرچ اسکالر ہے، امریکی ہے، اور مسیحی عیسائی ہے۔ وقد اختار 100 شخصیت من الشخصیات اس نے 100 ممتاز شخصیتوں کو منتخب کیا، من الشخصیات بہت ساری شخصیات میں سے 100 بندوں کو چنا، التی ترکت اثرا بارزا فی حیات الانسانیہ وہ 100 شخصیات جنہوں نے انسانی زندگی پر واضح اثر چھوڑا ہے، ترکت اثرا بارزا ایک واضح اثر فی حیات الانسانیہ انسانیت کی زندگی میں۔ واختار الرسول الاعظم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی رأس 100 اور اس نے پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 100 شخصیات میں سے سر فہرست رکھا ہے، سب سے پہلے نمبر پر آپ کو رکھا ہے۔ وہذا اعتراف من المغرب بلا شبہ یہ مغرب کی طرف سے اعتراف ہے، ولا ریب اس میں کوئی شک نہیں ہے، بفضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و فضل الاسلام علی البشریت والحضارہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور اسلام کی فضیلت، رسول اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور بنی نوع انسان اور تہذیب پر اسلام کے فضیلت یعنی فضل کا یہ اعتراف ہے۔ وہذا اعتراف من المغرب یہ مغرب کی طرف سے اعتراف ہے، ولا ریب اس میں کوئی شک نہیں، بفضل رسول اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کے احسان کا، بفضل الاسلام اور اسلام کے احسان کا، علی البشریہ جو بشریت کے اوپر ہے، والحضارت اور تہذیب کے اوپر ہے۔ ولنسمع ما یقول مائیکل ہارٹ فی کتابہ اب ہم وہ ضرور ہمیں سننا چاہیے، ولنسمع ہم کو سننا چاہیے، ما یقول یا ہم سننا پسند کریں گے ضرور جو کچھ مائیکل ہارٹ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں ان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هو الانسان الوحید فی التاریخ یقیناً
محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ میں واحد انسان ہے، والانسان الوحید، وہ واحد انسان ہے. پھر تاریخ میں الذی نجح نجاحا مطلقا فی المجال الدینی والدنیوی. الذی نجح نجاحا مطلقا، جنہوں نے مطلقاً کامیابی حاصل کی، فی المجال الدینی، دینی میدان میں، والدنیوی، اور دنیاوی میدان میں. فَهُوَ قَدْ دَعَا إِلَى الْإِسْلَامِ وَنَشَرَهُ كَوَاحِدٍ مِّنْ أَعْظَمِ الدِّيَانَاتِ. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی. دعا إِلَى الْإِسلام، اسلام کی طرف بلایا. وَنَشَرَهُ، اور اس کو پھیلایا. كَوَاحِدٍ مِّنْ أَعْظَمِ الدِّيَانَاتِ، بڑے دینوں میں سے کسی ایک دین کی طرح اس کو پھیلایا. وَأَصْبَحَ قَائِدًا سِيَاسِيًّا وَعَسْكَرِيًّا وَدِينِيًّا. اصبح، اب رہے، قائداً سیاسیاً، سیاسی قائد رہے، وعسکریاً، فوجی قائد رہے، ودینیاً، اور دینی رہنما رہے. ورغم مرور 13 قرنا على وفاته فإن أثره لا يزال متجددا. کہتے ہیں جی کہ رغم کے باوجود، رغم مرور 13 قرنا، 13 صدیاں گزرنے کے باوجود، علی وفات ہی، آپ کی وفات کو، فإن أثره لا يزال متجددا، آپ کا جو اثر ہے وہ اس کی ہمیشہ تجدید ہوتی رہی ہے. یعنی وہ اثر اسی طرح نو بنو ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آیا. ٹالسٹائی. اما تولستوی الکاتب الروسی الکبیر، جہاں تک تعلق ہے ٹالسٹائی ادیب کا، وہ ایک عظیم روسی ادیب ہے. فقد سعى أن يوجه أعداء الإسلام سهامهم إليه وإلى نبيه الكريم. فقد سعى، اس کو دکھ پہنچا، اس کو تکلیف ہوئی، ان یوجہ اعداء الاسلام، کہ دشمنان اسلام نے، دشمنان اسلام پھینکیں سہامہم، اپنے تیر، الیہ و الی نبیہ الکریم، اس کی اسلام کی طرف، یا اسلام کے جو نبی ہیں یعنی نبی کریم علیہ السلام، اس کی طرف. یعنی دشمنان اسلام کی طرف سے اسلام کے خلاف اور نبی کریم علیہ السلام کی طرف تیر پھینکنے سے اس کو دکھ پہنچا. وَكَتَبَ، اس نے لکھا، وَهُوَ يَقُولُ، اور وہ کہتا ہے، لا ریب، اس میں کوئی شک نہیں، ان ھذا النبی من کبار المصلحین، یہ نبی بڑے بڑے مصلحین میں سے ہیں. الذین خدموا الانسانیہ، جنہوں نے انسانیت کی خدمت کی، جنہوں نے خدمات سے انجام دی انسانیت کی، خدمات جلیلۃ، بڑی بڑی خدمات. ویکفیہ فخرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ فخر ہی کافی ہے، انہ ہدا امتہ، کہ آپ نے اپنی امت کو ہدایت دی، باکملھا، مکمل طور پر رہنمائی کی اپنی امت کی، الی نور الحق، نور حق کی طرف. وجعلھا تجنح الی الاسلام، اور وجعلھا، اور اس امت کو بنا دیا، تجنح الی الاسلام، جو اسلام کی طرف جھکنے والی ہے. وتکف عن سفک الدماء، وہ خون ریزی سے باز رہتی ہے، یعنی سلامتی کی طرف وہ مائل رہتی ہے اور خون ریزی سے باز رہتی ہے. کما یکفیہ فخرا، جیسا کہ آپ کے لیے یہ فخر بھی کافی ہے، انہ فتح الطریق الی الرقی والتقدم، کہ آپ نے ترقی اور پیش قدمی کا راستہ کھولا. وہذا عمل جلیل، یہ بہت بڑا کام ہے. لا یقوم بہ الا شخص، جس کو انجام دینے کے لیے وہی شخص کھڑا ہو سکتا ہے. اوتی قوتاً، جس کو طاقت دی گئی ہو، و حکمتاً، حکمت، دانش دی گئی ہو، و علماً، اور علم سے نوازا گیا ہو، فوق امکانیات البشر،
بشری طاقت سے بڑھ کر، یعنی جسے انسانی ممکنات سے بڑھ کر قوت، دانش اور علم سے نوازا گیا ہو۔ فلہذا اسی لیے فہو جدیر، آپ اس قابل ہیں بالتقدیر کہ آپ کی تعظیم کی جائے، والاحترام، آپ کا احترام کیا جائے، والاجلال، اور آپ کی بزرگی کو تسلیم کیا جائے، یعنی آپ کو بزرگ مانا جائے۔ فلہذا فہو جدیر بالتقدیر والاحترام والاجلال، تو اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ، احترام اور تعظیم کے لائق ہیں۔ قد تممنا هذا الدرس بالترجمة في الأردية، وسنلتقي بالغد وسندرس التمارين إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔